ہیلو دوستو، خوش آمدید دوستو۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں آن ہز بلائنڈنس۔ دوستو، یہ ایک بہت مشہور پوئم ہے جو کہ ایک گریٹ رائٹر جان ملٹن نے لکھا ہے۔ ایکچولی دوستو، یہ جان ملٹن نے اپنے زندگی کے بارے میں لکھا ہے، اپنے نظر کے بارے میں لکھا ہے، اپنے آئیز کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ دوستو 1652 میں جان ملٹن کی جو نظر تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو 1655 میں یہ پوئم جو ہے مکمل ہو چکی تھی۔ تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، بہت رائٹرز کہتے ہیں، ہسٹری کہتے ہیں کہ یہ ایک ان کے ورکس میں سے ایک بہترین ورک ہے، ایک بہترین پوئم ہے۔ ایکچولی دوستو، یہ ایک آٹو بائیوگرافیکل سونٹ ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ پوئم لکھا ہے پیٹرارچن سونٹ کے اسٹائل میں یہ لکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوستو کہ پیٹرارچن سونٹ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، پیٹرارچن سونٹ کنزسٹ آف 14 لائنز، یہ 14 لائنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ دا فرسٹ 8 لائنز آف پیٹرارچن سونٹ، جس کو ہم آکٹیو بھی بولتے ہیں، انٹروڈیوس اے پرابلم، یہ ایک پرابلم کو انٹروڈیوس کرتا ہے۔ اینڈ دا ریمیننگ 6 لائنز، اور جو پوئم کے باقی 6 لائنز ہوتے ہیں جس کو ہم سیسٹڈ بھی بولتے ہیں، فائنڈ اے سولوشن، وہ جو پرابلمس کریٹ ہوا ہوتا ہے فرسٹ 8 لائنز میں، اس کے لیے ایک جو سولوشن ہے وہ فائنڈ کرتا ہے۔ آن دا بلائنڈنس ڈیفرز فرام دا پیٹرارچن سونٹ۔ اب یہ تھوڑا سا اس سے مختلف بھی ہے دوستو۔ سونٹ اینڈ اٹس تھیم، یہ صرف تھیم کی وجہ سے پیٹرارچن سے مختلف ہے، باقی یہ بالکل پیٹرارچن سونٹ ہے۔ جنرلی پیٹرارچن سونٹ deals with love, whereas this poem deals with the spiritual, physical pain of the writer۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے دوستوں کہ پیٹرارچن جو سونٹ ہوتا ہے وہ پیار اور محبت کا ذکر کرتا ہے، لیکن جو آن ہز بلائنڈنس ہے جان ملٹن کی ایک بہترین ورک، اس میں اس نے اپنے جو پین ہے، اپنی جو اسپریچول جو فزیکل پین ہے، ان کی آئیز کی، ان کی جو نظر چلی جانے کی جو پین ہے، جو درد ہے، اس نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آن ہز بلائنڈنس کی تھیمز کیا ہو سکتی ہے یا اس کی تھیمز کیا ہے۔ سو دوستو، جو پہلے نمبر پر ہے وہ ہے کہ لاس اینڈ ہیومن فریلٹی۔ دوستو، فریلٹی اس کو بولتے ہیں کہ جو ہیومن کی جو ویکنس ہوتی ہے، ہیومن کی جو مطلب جو پارٹس میں اس کی ویکنس آ جاتی ہے، جو پور ہو جاتے ہیں اس کی آرگنس وغیرہ میں، تو اس کی جو درد ہے، اس کی جو ویکنس ہے، اس کو فریلٹی بولتے ہیں۔ تو دوستو، جیسے کہ معلوم ہے کہ اس پوئم میں جان ملٹن کی نظر چلی گئی تھی، تو وہ اپنی جو پین ہے، اپنی جو درد ہے، اپنی جو اٹیچمنٹ ہے اس کی آنکھوں سے، اس کی نظر سے، تو وہ اس میں وہ بیان کر رہا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، وہ کیونکہ اس کی جو ساری زندگی تھی اس نے وقف کی تھی ورکس کے لیے، وہ پوئمز لکھتا تھا، لیکن جب اس کی نظر چلی گئی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ جو ورکس ہے، وہ لکھائی جو ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گا، وہ کس طرح وہ لکھے گا، اپنے حالات کس طرح بیان کرے گا۔ دوستو، جو سیکنڈ نمبر تھیم ہے وہ ہے ببلیکل اتھارٹی اینڈ ڈیوٹی ٹو گاڈ۔ دوستو، اس پوئم میں جان ملٹن نے بائبل کو بھی اس میں ڈسکس کیا ہے، اور جو گاڈ کی جو اتھارٹی ہے جو اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اس نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو گاڈ جو ہے ایک انسان، ہر ایک انسان کو ایک مختلف اور
جو بیسٹ کوالٹیز ہے وہ دیتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک انسان جو ہے دوسرے سے مختلف ہے، لیکن جان ملٹن کے حساب سے ہر ایک انسان کو گاڈ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت، کچھ نہ کچھ کوالٹیز دیے ہوتی ہے، اور وہ جو کوالٹیز ہے، وہ جو صلاحیت ہے، وہ جو ٹیلنٹ ہے، اس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ کام کرے اور اس سے جو ہے لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک ڈیوٹی ہے گاڈ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ دوستو اس میں جو تھرڈ نمبر تھیم ہے وہ ہے گریس آف گاڈ۔ دوستو جان ملٹن نے بہت خوبصورت طریقے سے اس میں گریس آف گاڈ کو بھی بیان کیا ہے کہ جب وہ التجا کرتا ہے، سوال کرتا ہے گاڈ سے کہ آپ جو ہے مطلب جو انسان کمزور ہے، جو انسان کچھ کام نہیں کر سکتا، آپ اس سے بھی کام کروانا چاہتے ہو، اسی طرح ایک التجا کرتا ہے کچھ ورسز میں، تو جو گاڈ کا رپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گاڈ کو کسی شخص کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی انسان کی، کیونکہ وہ ایک سپیریئر ہے اور اس کے لیے دن و رات بہت سے لوگ تابع ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اس کا ایک اور تھیم ہے ٹیلنٹ اینڈ دیئر یوز، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا دوستو کہ جان ملٹن کے حساب سے گاڈ نے ہر ایک انسان کو کچھ نہ کچھ کوالٹیز، کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دیا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کی جو ٹیلنٹ ہے وہ اس پہ کام کرے اور اس کو شیئر کرے، اس سے فائدہ پہنچائے، کیونکہ یہ گاڈ نے ٹیلنٹ دیا ہے تو یہ اس کی جو ہے ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو یوز کرے، جیسا کہ جان ملٹن کو گاڈ نے دیا تھا رائٹنگ کا جو کوالٹی ہے وہ دیا تھا، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو یہ ٹیلنٹ دیا ہے تو میں اس کو مجھے کرنا چاہیے آخری دم تک۔ اگر میں یہ نہیں کروں گا، اگر میں یہ پوئمز، یہ ورکس نہیں لکھوں گا تو گاڈ مجھ سے خفا نہ ہو جائے اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کو میں نے ٹیلنٹ دیا ہے اور آپ نے اس کو کیوں یوز نہیں کیا۔ جو لاسٹ نمبر پر ہے دوستو وہ ہے کہ گاڈس ماسٹر پلان۔ وہ جان ملٹن یہ بتاتا ہے کہ گاڈ جو ہے جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے اچائی کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہمارے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن گاڈ کے حساب سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے گاڈ کے جو جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ دا ٹون آف پوئم، جو پوئم ہے آن ہز بلائنڈنس، اس کا ٹون کیا ہے؟ تو دوستو دا ٹون آف دس پوئم انڈر گوز آر ریمارکیبل چینجز، اس میں بہت زیادہ چینجز آئے ہیں، جیسا کہ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا پوئم ملٹن از ویری ڈپریسڈ، ملٹن بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، بہت زیادہ خفا ہوتا ہے، ڈپریسڈ ہوتا ہے، اینشیس ہوتا ہے اباؤٹ ہز آئی سائٹ، اپنے آئی سائٹ کی وجہ سے، اپنے آنکھوں کے لیے، اپنی جو ٹیلنٹ ہے کہ وہ ختم نہ ہو جائے، اور خفا ہوتا ہے کہ گاڈ اس سے جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے اباؤٹ ہز بلائنڈنس، یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن جو اینڈ ہوتا ہے دوستو وہ بہت بہترین ہوتا ہے، وہ ایک مکمل اسٹرانگ انسان کی طرف جو ہے کی طرح جو ہے وہ ابھر آتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ گاڈ کے جتنے بھی پلانس ہیں وہ ہمارے لیے کہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں اور ہمیں کسی اور طریقے سے سرو کرنا چاہیے، گاڈس کی جتنی بھی ڈیوٹیز وغیرہ ہے اس کو سرو کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو اسی طرح ہم ڈیلی بیس پہ چیزوں کو اسٹڈی کریں گے اور آپ کے ساتھ میں اسی طرح نوٹس شیئر کروں گا، تو کائنڈلی دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے